آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال اللوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين أخرجوا من مكة. وقال مجاهد والضحاك وغير واحد من السلف كابن عباس وعروة بن الزبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. هذه أول آية نزلت في الجهاد. فاستدل بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الحج کی ان آیات کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے تو ان کا شان نزول سمجھیں کہ یہ آیات جو ہیں رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے شان میں نازل ہو، کیونکہ میرے آقا رحمت دو عالم کی حیات مبارکہ جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک حصہ میرے محبوب کی زندگی کا وہ ہے جو مکے میں گزرا، اس کو آپ کی حیات مکی کہا جاتا ہے کہ ولادت کے بعد 53 سال کی عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے ہیں. 40 سال کے بعد نبوت ملی اور نبوت ملنے کے 13 سال بعد تک آپ مکہ مکرمہ میں قیام فرما رہے، دعوت توحید دی. اور پھر اس کے بعد صحابہ نے ہجرت کی مکہ سے حبشہ کی طرف اور مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف. اور پھر میرے محبوب نے بھی اللہ کے حکم سے بمعیت سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرمائی مدینہ منورہ. تو بعد میں مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد حضور کی زندگی مبارک 10 سال ہے، یعنی کل آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 63 سال. اور بعض روایات مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ میرے محبوب کی عمر مبارک 65 سال. لیکن یہ دونوں روایات صحیح ہیں. اصل وجہ یہ ہے کہ رحمت دو عالم کی پیدائش بھی ربیع الاول میں ہے اور آپ کی وفات طیبہ بھی ربیع الاول میں ہے.
تو بعض عرب لوگ جو ہیں وہ ربیع الاول کی پیدائش والا بھی پورا سال گنتے ہیں، اور وفات مبارک بھی ربیع الاول میں ہے تو پورا سال گنتے ہیں، گویا 65 سال ہو گئے۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ چند مہینے جو ہوں چھوڑ دیتے ہیں، تو اگر ربیع الاول والے پہلے مہینے بھی چھوڑ دیے جائیں آخری بھی تو باقی 63 سال ہو گئے۔ تو لہذا وہ دونوں روایتیں ٹھیک ہیں۔ جنہوں نے 65 سال کہا ہے انہوں نے پورا ربیع الاول کو پورا سال شمار کیا، اور وفات بھی چونکہ ربیع الاول میں ہے لہذا اس کو بھی پورا سال شمار کیا، تو 65 سال ہو گئے۔ اور بعض لوگ قصور چھوڑ دیتے ہیں، جیسے یہاں بھی رواج ہے کہ آپ نے اگر کسی کو پیسے دینا ہو 1,10,580 چھوڑو یار، راؤنڈ فگر بتاؤ نا، 1,10,000 بس، موٹی موٹی بات کرو۔ تو اسی طرح عرب جو ہے وہ بھی گننے کے اندر قصور چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم قصور کیوں چھوڑ دیں، ربیع الاول بھی پورا سال ہے، پہلے اس سے پہلے کیا گزرا ہے، محرم اور صفر سے 2 مہینے، تو لہذا وہ بھی پورا سال ہے اور آخر بھی پورا سال ہے، تو 65 سال ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضور کی امت کی عمر جو ہے وہ بہت تھوڑی ہے، اس لیے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اعمار امتی ما بین 60 و 70، کہ میری امت کے لوگوں کی عمر جو ہے 60 اور 70 کے درمیان میں ہوگی، یعنی 60 65 70، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 80 90 100 130 پہ بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ قلیل ہوتے ہیں، نادر ہوتے ہیں۔ عام طور پر جو حیات ہے وہ تقریباً 60 اور 70 کے درمیان میں ہی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے ایک دفعہ محبوب دو عالم کی درگاہ میں عرض کیا، انہوں نے عرض کیا کہ آقا پہلے لوگوں کی عمر ماشاءاللہ 1000 سال 800 سال 900 سال، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مبارک 1050 سال ہے۔ قرآن مبارک میں جو ذکر ہے الف سنۃ الا 50 عامن، کے 1000 کم 50 یعنی 950 سال، تو 950 سال مدت دعوت ہے نبوت ملنے کے بعد، اور 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے، اور جب پوری قوم طوفان میں غرق ہو گئی تو 50 سال بعد میں زندہ رہے، تو آپ کی حیات مبارکہ جو ہے وہ 1050 سال۔ اچھا، خدا کی شان ہے جنوں کی بڑی عمر ہوتی ہے، جن جو ہے نا جی ان کی عمر بھی ایسے 1000 سال 2000 سال 2500 سال 3000 سال۔ اسی لیے ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف سے نکلے تو دور سے ایک آدمی آتا ہوا نظر آیا، تو آپ نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ ہذہ مشیت الجن، یہ جو آدمی آ رہا ہے نا اس چال سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جن ہے۔ حضور کی خدمت میں آیا، آ کے سلام کیا، آپ نے فرمایا کون ہو؟ اس نے کہا رسول اللہ جن ہوں، انسان کی شکل میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ کیسے آنا ہوا؟ تو نے کہا حضور میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، مجھے آپ بیعت فرمائیں، کلمہ پڑھائیں۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو طبیعت پہ ناگوار نہ گزرے تو مجھے کچھ قرآن شریف بھی سنائیں۔ حضور پاک نے قرآن شریف سنایا، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی تورات خود سنی ہے اور آج قرآن بھی آپ سے سن رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کتنی عمر ہو گئی، کیونکہ حضور کے درمیان میں ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 650 سال، عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں 650 سال، تو 1300 سال تو یہ بن جاتے ہیں۔ تو جب اس نے حضرت موسیٰ سے قرآن سنا ہوگا اللہ عالم کتنی عمر کی، تو اس نے کہا یا رسول اللہ کہ انی سمعت التوراۃ من موسیٰ،
میرے تورات موسیٰ علیہ السلام سے بھی سنی ہے اور میری خوش نصیبی ہے کہ آج میں آپ سے بھی تورات سن رہا ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ علماء دیوبند کی سند میں ایک استاد ہے الجنی، شیخ الجنی، وہ جن عالم ہیں، تو ان سے پڑھا ہے پھر شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ نے، تو اس وجہ سے پھر حضور تک واسطے جو ہے نا بڑے کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کی عمر بہت لمبی ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ کی شان ہے کہ جنات کی عمر جو ہے وہ بھی بہت لمبی ہوتی ہے۔ اچھا، بعض درختوں کی عمر بھی بڑی لمبی ہوتی ہے، 2,000 سال۔ ابھی ایک درخت ملا ہے جو تقریباً 2,400 سال پرانا ہے، زیتون کا درخت۔ تو اسی طرح کئی درخت ہوتے ہیں 2,000 سال، 3,000 سال۔ ہمارے یہاں تو خیر بندوں کا بھی کوئی خیال نہیں کرتا، یورپ امریکہ جو ہے نا تو وہاں پرانے درختوں پہ باقاعدہ ہسٹری لکھی ہوتی ہے کہ یہ درخت کتنا سال پرانا ہے، یہ کتنا سال پرانا ہے، یہ کتنا سال پرانا ہے۔ اور وہ جن کو تم کافر کہتے ہو نا، وہ درختوں کا بھی خیال کرتے ہیں کہ اس کے پتے کیوں پیلے ہو رہے ہیں، فوراً ڈاکٹر آ جائیں گے، فوراً انتظامات شروع ہو جائیں گے، باقاعدہ انجیکشن لگنے شروع ہو جائیں گے، اینٹی بائیوٹک شروع ہو جائے گا درخت کو، تو کہ بھئی بیمار ہو گیا ہے، آخر کیوں پتے پیلے ہونے شروع ہو گئے۔ اب تو خیر بندے کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں، اب تو مسلمان ہیں نا جی، ہرا جی رایت فنا در فنا بس۔ اسی لیے یاد رکھو کہ ان میں چونکہ دین نہیں ہے، علامہ نے بڑی عجیب بات کی تھی، اس نے کہا کافر جو ہے وہ بے دین ضرور ہے لیکن بے آئین نہیں ہے۔ مسلمان جو ہے بے دین بھی ہو گیا، بے آئین بھی ہو گیا، نہ ہمارا کوئی آئین ہے نہ دین ہے۔ ان میں یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اگر کوئی یعنی معمولی سی بات ہو جائے نا، ایک بوڑھی عورت جو تھی نا جی، وہ ایک ریسٹورینٹ میں فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ میکڈونلڈ میں گئی، اس نے ایک برگر خریدا اور کافی خریدی، آگے وہ ٹیبل پہ بیٹھ گئی، وہ کافی پینے لگی، کافی گرم تھی، تو کچھ وہ خود بھی بوڑھی ہوگی، عورت کی عمر کافی تھی، تو ہاتھ کانپا نا تو وہ کافی اس کے گر گئی بدن پہ، اور وہاں کپڑے تو خیر نیچے ہوتے ہیں، بوڑھی ہو یا لڑکی ہو، تو اس کا بدن جو ہے جل گیا، وہ کولڈ میں چلی گئی۔ اچھا، وہاں وکیل بھی ماشاءاللہ بھائی بہت مہنگے ہوتے ہیں اور ایسے کاموں میں بہت سستے ہوتے ہیں۔ ایسا کوئی مقدمہ کرنا ہو نا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم آپ کا کیس لڑیں گے، پیسے نہ دو، جو فیصلہ ہو جائے آدھے تمہارے آدھے ہمارے۔ تو بڑے بڑے وکیل جو تھے جناب، انہوں نے آگے اس عورت کا کیس لڑا، اس نے کہا جی کمال ہے کہ انہوں نے کافی کے گلاس پہ درجہ حرارت کیوں نہیں لکھا تھا کہ کتنا گرم ہے؟ میں جل گئی، میرا ہاتھ گر گیا، میرا بدن جل گیا، اور پھر بھرے ہوئے ریسٹورانٹ میں جو میری بے عزتی ہوئی، توہین ہوئی، وہ الگ ہے۔ تو انہوں نے یہ لکھا کیوں نہیں تھا گلاس بھر کے بھئی کافی کے بعد درجہ حرارت ہوتا، کہ میں اسی انداز میں اس کو پکڑتی۔ پتہ ہے کورٹ نے کیا کیا؟ $2 کروڑ جرمانہ دلوایا اس عورت کو۔ میرے خیال میں وہ ساری زندگی گن بھی نہیں سکتی ہوگی بڈھی، لیکن انسانیت ہے نا کہ بھائی آپ نے کیوں نہیں لکھا؟ ایک ہم ہیں بس جا رہے ہیں، خدا جانے کہاں جا رہے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسے مسلمان ہیں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے ماننے والے ہیں، حضور پاک کے ماننے والے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، ہمارا دین کامل ہے، مکمل ہے، اور اس کے بعد جو ہمارا عمل ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو وہاں درختوں کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، اور
سال، 3,000 سال، 2,000 سال، یعنی آپ باغ میں جو گزر رہے ہیں تو ہسٹری پڑھتے جا رہے ہیں کہ یہ درخت کتنا پرانا ہے، یہ کتنا پرانا ہے، یہ کتنا پرانا ہے، یہ کتنا پرانا ہے۔ تو پھر وہ لوگ میرے بھائی کیوں نہ ترقی کریں جو بلیوں کا خیال رکھتے ہوں، کتوں کا خیال رکھتے ہوں، بندوں کا خیال رکھتے ہوں، وہ کیوں نہ ترقی کریں؟ ان کو حق پہنچتا ہے، جلنے کی کیا بات ہے؟ ہمارے اپنے کئی لوگ ہیں نا، سرائکی دیکھ لیں، بیلٹ کو، سندھی بیلٹ کو دیکھ لیں، بہت جز ہو جاتے ہیں، پنجابی آ گیا، ہمیں کھا گیا، ہمیں لوٹ گیا، ہمیں برباد کر گیا۔ اور بعض تو ہمارے مولویوں نے کتابوں میں لکھا تھا کہ بھی اگر سانپ اور پنجابی آ رہا ہو تو سانپ کو چھوڑ دو، پہلے پنجابی کو مارو۔ یہ کتابیں ہیں، مولویوں نے لکھی ہے، انا للہ، جو ہم اسلام کا نام دیتے ہیں۔ بھائی اللہ کے بندے، تمہارے پاس 2,000 کلا زمین ہے اور تم بھوکے ہو، وہ آئے، انہوں نے محنتیں کی، کاشت کی، زمینوں کو بنایا، اگر ترقی کی ہے تم تو پھر جلتے کیوں ہو؟ تم نے اپنی اولادوں کو، ہمارے سرائکی بیلٹ میں اب بھی یہ رواج ہے کہ اگر سکول ہو نا جی مثلاً 20 میل پہ، تو کہیں گے او میرا پتر بھی پردیسی ہو گیا، ترقی مٹی کرے گا، جاہل بن جائے۔ اور نہیں جی اپنی اولاد ہے، آنکھاں میں اگر رہن جو جی کیوں پیچھے پہ گئے، وہ جاہل بن جائے۔ اس بیچارے کی زندگی کا آخری دیکھو، اب جاہل آدمی یہاں بھی آ جائے تو ایمان سے بتائیں کیا کرے گا؟ جھاڑو دے گا اور کیا کرے گا؟ اگر آدمی پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس کوئی ہنر ہے، وہ پلمبر ہے، وہ اپنا انجینئر ہے، وہ مکینک ہے، وہ موٹر مکینک ہے، وہ ڈینٹل پینٹر ہے، وہ کچھ ہے، وہ چند دنوں میں نکل جائے گا۔ اگر جاہل ہوگا تو کیا کرے گا؟ اچھا پھر جاہل کے پاس پیسے مل جائیں تو کیا کرے گا؟ اغوا کرے گا۔ اخباروں میں نہیں پڑھا تھا ماشاءاللہ، یہ اعزاز بھی تمہاری قوم کو ملا ہے نا کہ ایک فلم اسٹار کے ساتھ چائے پینے کے 24 لاکھ۔ 24 لاکھ روپے دے کر کٹھے بیٹھ کے ٹیبل پہ چائے پیتے، دیکھو کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس قوم کو ذرا میں کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ ترقی کریں گے؟ یہ کل کفر کو للکاریں گے۔ چھوڑا باتیں، ٹھیک ہے، یہ بس اسلام کے نام پہ یہ ہم ریٹائر لوگ رہ گئے ہیں جن کی عمر 60 سے گزر گئی ہے، نوکریوں سے انہوں نے نکال دیا، سب کتابیں لے کے آ گئے، مولی وکی صاحب کے لیے عذاب بن کے پڑھے، نہ خود سمجھتے ہیں نہ استاد سمجھتا ہے۔ ناراض نہ ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ مولوی ہوں، نہ پیر ہوں، نہ بزرگ ہوں، میں آپ کا ایک بھائی ہوں، اور وہ بھی بڑا بھی نہیں، چھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ ابھی عشاء کی نماز ہوگی انشاءاللہ، آپ ذرا ایک چکر لگائیں کہ صف اول میں نوجوان کتنے ہیں، ریٹائرمنٹ والے کتنے ہیں۔ صف اول میں مجھے اگر 50 نوجوان بھی دکھا دینا تو میں آپ کو پیر مان لوں گا۔ سب وہ ہوں گے ماشاءاللہ 70 سالہ، 80 سالہ، 90 سالہ، کھانسی کے مریض جن کو گھر والوں نے نکالا ہوا ہے، دادا جلدی کرو نماز کا وقت جا رہا ہے، دائیں دفاع کا کاکا کر رہا ہے۔ اچھا حج آ رہا ہے جناب، انشاءاللہ 1.5 لاکھ آدمی، اللہ اور زیادہ نصیب کرے۔ دیکھ لیں انشاءاللہ 1.5 لاکھ میں 1,45,550 جو ہیں وہ بوڑھے ہوں گے انشاءاللہ، جو چلنے سے معذور ہوں گے اللہ کی رحمت سے۔ ان کو نہ پتا ہوتا ہے باب العمرہ کدھر ہے نہ باب السلام کدھر ہے، آتے ادھر سے ہیں، نکل ادھر سے جاتے ہیں، 3 دن ملتے نہیں، ہوٹل والے شکر کرتے ہیں کہ وہ ایک سیٹ تو خالی ہوئی ہے، دفاع ہو۔ بھائی پانی بچ گیا، بیڈ بچ گیا، کمرہ خالی رہا، ان کو فائدہ ہے نا؟
اور جا رہے ہیں عرفات میں کھڑے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں عند اللہ کے عرفات کیا ہے، مزدلفہ میں ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں، بس سے اترے انشاءاللہ پھر گھر ملیں گے اپنے ملک میں انشاءاللہ، اس کو بس ہی نہیں ملتی کس سے میں اترا تھا۔ اور ہمارے نوجوان بھی ماشاءاللہ اتنے سمجھدار ہیں کہ ماں باپ جب بوڑھے ہونا حج پہ بھیج دیتے ہیں کہ دفعہ ہو، کہیں تو مرے گا نا، جان چھوڑے، زمین پہ سانپ بن کے بیٹھا ہے۔ زندگی میں تو ہم بھی نہیں دیتے نا اولادوں کو، مرنے کے بعد دیں گے نا انشاءاللہ، وہ کہتے ہیں جلدی مرے جان چھوڑے۔ تو اس لیے جناب آپ یہی راز ہے سمجھے کہ انبیاء کا میراث نہیں ہوتا، نسلیں کو سمجھا کرو، کیونکہ اگر کوئی آدمی نبی کا میراث ہوتا اور وہ نبی کے مرنے کی تمنا کر لے، اس کا تو ایمان ہی کیا نا۔ اس لیے اللہ نے انبیاء کا میراث رکھا ہی نہیں، جو ہے صدقہ خیرات کر دو بس، تاکہ کسی خاندان کے بندے کو لالچ پیدا ہی نہ ہو۔ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث دینارا ولا درہما انما ترکناہ فہو صدقۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ تو اس لیے اب آپ سمجھیں کہ حضور کی زندگی دو حصے ہو گئی، ایک حصہ مکی زندگی اور ایک حصہ کیا ہے، مدنی زندگی۔ اچھا یہ بھی یاد رکھو کہ مکی زندگی میں ما سوائے بنیادی مسائل کے کوئی مسئلہ حضور نے بیان نہیں فرمایا، توحید، نبوت، قیامت، بس تمام دین احکام حدود جو ہیں ان کا نفاذ جو ہے وہ سارا مدینہ منورہ میں ہوا، یعنی اصل بنیاد مکے میں، اور باقی جتنی شریعت کے احکام ہیں، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، جہاد ہے، سب مدینہ منورہ۔ تو اسی لیے جن صورتوں میں جہاد کا ذکر آ جائے، نماز کا ذکر آ جائے، زکوٰۃ کے احکام آ جائیں، چاند کے احکام آ جائیں، تو فوراً آدمی سمجھ لیتا ہے کہ یہ مدنی صورت ہوگی، کیونکہ اللہ نے تمام احکام اتارے ہی وہاں۔ اب مکی زندگی کیا تھی؟ وہ تو تھا صبر، اور صبر محض۔ اللہ نے اپنے پاک نبی کو حکم دیا تھا فاصبر 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 کما صبر اولو العزم من الرسل۔ میرا محبوب صبر، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين۔ عفو درگزر، حتیٰ کہ حضور صحابہ پہ گزرتے، صحابہ تڑپ رہے ہیں، ستایا جا رہا ہے، حضور فرماتے صبرن صبرن یا آل یاسر، آل یاسر صبر صبر۔ حتیٰ کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر اتنی ظلم ہو رہا ہے، اتنی تشدد ہو رہا ہے، ہمیں انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، ہمیں بڑے بڑے تپتے ہوئے پتھر ہمارے سینوں پہ ڈھالے جاتے ہیں، اور ہمیں کھجوروں کے بڑے بڑے کانٹے لے کے چبھوئے جاتے ہیں، میرے محبوب کب ہمارے لیے مدد آئے گی؟ حضرت نے فرمایا کیوں بے صبری کرتے ہو، صبر کرو اللہ کے راستے میں۔ پہلے دور میں تو انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کے سروں پہ آرا رکھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، انہوں نے صبر کیا۔ فرمایا صبر، بس اتنا صبر کہ اگر دشمن تشدد بھی کرے مقابلے کی اجازت نہیں۔ یعنی حضور نماز اپنی عبادت وہ بھی اگر حضور فرماتے تو آپ دار ارقم میں بیت ام ہانی میں اندر بیٹھ کے عبادت کرتے،
حرم میں جماعت کے ساتھ صحابہ کے ساتھ پہلی دفعہ صرف اس دن نکلنے کی ہمت ہوئی جب حضرت عمر اسلام لائے رضی اللہ، تو بالکل حکم تھا میرے محبوب صبر کر۔ حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی اللہ کے حرم میں، اسی کعبے میں اتنا مارا گیا کہ بے ہوش ہو گئے، اسی بے ہوشی میں اٹھا کے گھر لے گئے، لیکن حکم نہیں، مقابلہ نہ کرو کافروں کا، صبر۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ مسلمان بننا آسان نہیں ہوتا، کٹھالیوں سے گزرنا پڑتا۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ اللہ نے فرمایا کیا لوگ ایمان لانے کے بعد گمان کرتے ہیں کہ ہمیں آزمایا نہیں جائے گا؟ نہ، امتحان ہوگا۔ جیسے سونا آگ کی کٹھالیوں کے اندر تیزاب کی مار کھانے کے بعد خالص ہوتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے کہ اسلام، ایمان، مومن بھی جب تک آزمائش کی کٹھالیوں سے نہ گزرے وہ بھی نہیں نکھرتا ہے، لیکن جب مسلمانوں کو دشمن کٹھالیوں میں آزماتے ہیں تو وہ نکھرتا ہے اور کندن بنتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب دشمن چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ذرائع سے، اپنی قوت سے، اپنے طاقت سے، یعنی اس چراغ کو پھونکوں سے بجھا ڈالیں۔ اللہ نے فرمایا یہ جتنا زور لگا لیں لیکن میں نے محمد کے دین کو چمکانا ہے۔ آج کیوں کافر پیچھے پڑا ہوا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ ہم نے مٹنا ہے اور اسلام آ رہا ہے۔ تو پاگل تھوڑا پاگل ہو گئے، تو کالے کتے نے کاٹا ہے ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ یار ہم بیکار قوم ہیں، ہم تو سوئی بھی نہیں بناتے، سائیکل بھی نہیں بناتے، تو ہمیں ان سے کیا خوف کھا رہا ہے کہ اگر ہم ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہر جگہ مسلمان کو رگڑو، مسلمان کو رگڑو، اور اگر نام محمد ہو تو اور زیادہ رگڑو، اگر قرآن پڑھتا ہے تو اور زیادہ رگڑو، اگر داڑھی رکھی ہے، مولوی ہے، دین پہ ہے تو اور زیادہ رگڑا لگاؤ۔ وجہ کیا ہے؟ تاریخ ان کے سامنے ہے، ان نے پڑھ رکھا ہے کہ ملحمۃ الکبریٰ کا وقت قریب آ گیا ہے کہ جب جنگ ہوگی اور صلیب مٹ جائے گی، اسلام چھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ وہ پاگل ہو گئے ہیں، وہ تو اپنا آخری غصہ نکال رہے ہیں کہ جتنا کم کر سکتے رگڑا لگا سکتے، لگا لو، مرنے کا وقت ہمارا آ گیا۔ اللہ اکبر، ان نے خود کتابیں لکھی ہیں، تم تو ماشاءاللہ، تمہیں تمہاری فرصت ہی نہیں ہے نا جی، تمہارے پاس تو بڑے کام ہیں، 11ویں شریف، عرس شریف، کل شریف، 7 جمعراتیں شریف، 40واں شریف، کونڈے شریف، تعزیہ شریف، قبر شریف، غلاف شریف، جلوس شریف، تمہارے پاس تو بڑے کام ہیں، تمہیں کہاں موقع ملتا ہے ایسی کتابیں پڑھو یا کتابیں لکھو؟ ہمارے تو مولویوں کو بھی یہ مرض ہو گئی ہے، 4 کتابیں پہلے کی لکھی ہوئی ہیں نا، ان سے لے کے کتاب لکھنے کے اوپر اپنا نام لکھنا۔ ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی تھی، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے آئے۔ والد صاحب اس وقت آنکھوں میں بہت تکلیف تھی، آخری عمر تھی، بڑھاپا تھا، تو اور ان دنوں میں خاص طور پہ آنکھوں میں درد تھا انہیں، یوں کر کے بیٹھتے تھے ایسے، وہ لائٹ حرم کی نہیں برداشت ہوتی تھی۔ انہوں نے کتاب پیش کی، انہوں نے کہا حضرت میں نے یہ کتاب لکھی ہے تو میں ہدیے کے لیے آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ میں ابھی مجھے تو آنکھوں میں تکلیف ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تو اس میں کچھ کہیں سے کھول کے تھوڑی پڑھو، اللہ کے حرم میں جو لائے ہو تو حرم شریف کے اندر برکت ہو جائے۔
تو انہوں نے کھول کے پڑھی تو آس پاس نے اچھا دوسری جگہ سے کھولو، دوسری جگہ پڑھی، انہوں نے کہا اچھا اور تیسری جگہ جگہ تھوڑی تھوڑی پڑھی انہوں نے کہا کہ اس میں ایک لفظ بھی آپ کا اپنا ہے، یہ تو سارا آپ نے استاد کی تقریر نقل کی ہے۔ یہ جو آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور یہ تو وہ باتیں ہیں جو آپ کے شیخ نے فرمائی ہیں، ان کے شیخ نے فرمائی ہیں، اور یہ فلاں کتاب میں ہے، فلاں میں ہے، فلاں میں ہے، فلاں میں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ جہاں تم نے لکھا ہو کہ میں مولوی محمد مکی نے حدیث کو یوں سمجھا ہے، تم اپنا علم مجھے بتاؤ تم نے کیا لکھا ہے۔ اگر یہی لکھنا ہے کہ جناب چونکہ فیض الباری میں یہ ہے اور فتح الباری میں یہ ہے، لامع الدراری میں یہ ہے، اوجد المسالک میں یہ ہے، اور فلاں کتاب میں یہ ہے، یہ تو پھر وہ علماء لکھ گئے، تو تمہیں تیر مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ جیسے ہم حج کی کتابیں لکھتے ہیں نا، ماشاءاللہ حج کی کتابیں ایسے لکھتے ہیں کہ جو حاجی پڑھ لے انشاءاللہ جو مسئلے آتے ہیں نا اس کے انشاءاللہ وہ بھی بھول جائیں گے۔ بھائی اتنی باریک باریک مسئلے جو لکھ لو حاجی کو یاد رہیں گے؟ حاجی بیچارے کو کیا پتا مسائل کا۔ اچھا اب جناب اس کو سمجھاؤ کہ کنکری چنے بڑے چنے کے برابر ہو، اور جب آپ جمرۃ العقبہ کے سامنے کھڑے ہوں تو مینا آپ کے دائیں ہو، مکہ آپ کے بائیں ہو، آپ کے اور اس کنویں کے درمیان میں فاصلہ 3 ہاتھ کا ہو، اور کنکری یوں رکھ کے بسم اللہ اتنی دیر میں تو انشاءاللہ اگلے اٹھا کے مکے پہنچا دیں گے۔ یوں کر کے کنکری وہاں زندگی کا پتہ نہیں ہوتا ہے یوں کرے گا یا یوں کرے گا، وہ تو ایک دفعہ پھینکتا ہے جان چھڑاؤ یار، جائے جائے نہ جائے نہ جائے۔ آئے جناب جن نے کتابیں لکھی ہیں ان کو کہو آگے ذرا کھڑے ہو کے مار کے دکھائیں کنکری، اس کتاب پر جیسے لکھا ہے نا اس پر عمل کر۔ حجر اسود پہ آپ پہلے جائیں، پھر ایسے کھڑے ہوں، اس کا کنارہ بالکل آپ کے عین کندھے کے برابر ہو، اور پھر اس کے بعد آپ نے 2 ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر یہ طواف نہیں ہوگا، یہ وقوف ہوگا، پھر آپ کی پوری توجہ پھر ہاتھ یوں ہوں، پھر ان کو یوں کرنا ہے، یوں جھومنا ہے، کیسے کریں آگے کرو تو صحیح، اٹھا کے پھینکے مولوی صاحب کو صفا کے پر طرف پڑے ہوئے۔ تب تجربہ کرو۔ دیکھیں اسی لیے لوگ عذاب میں ہیں نا، کوئی یوں کرتا ہے، کوئی یوں کرتا ہے، تماشا ہے، یہ کتابوں کا عذاب ہے۔ اس کو وہ پڑھ کے آتا ہے نا، سمجھ تو آتا کچھ نہیں اس کو غریب کو، پھر وہ اپنا عقل لڑا۔ اللہ کے بندے چھوٹے چھوٹے حاجیوں کے لیے مسئلے لکھو بھی، تم نے 8 کو کیا کرنا ہے، 9 کو کیا کرنا ہے، 10 کو کیا کرنا ہے، 11 کو کیا کرنا ہے، 12 کو کیا کرنا ہے، ایک ایک دن کے مسئلے لکھ دو، اوپر نوٹ دے دو کہ مولوی صاحب حاجی صاحب آپ باقی کتابیں نہ پڑھنا، بس ایک دن کے مسئلے پڑھ لو، باقی ضرورت پڑے کسی عالم سے جا کے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، تاکہ ایک دن کی باتیں غریب یاد رکھے، اپنی عمل کرے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، اس کو سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں او جی میرے احرام کی چادریں سامان میں جہاز میں چلی گئیں، اب کسی نے اس کو نہیں سمجھایا کہ بابا احرام کی چادریں نہ بھی ہوں، تمہیں وضو نہ بھی ہو، تم 2 رکعت نہ بھی پڑھو، جہاز کی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے بنیان اور قمیص اتار لو، سلوار میں بیٹھے رہو، یہی قمیص کندھے پہ ڈال لو، لبیک اللہم لبیک، تمہارا احرام ہو گیا۔ جب جدے اترو گے سامان آئے گا، چادریں باندھ لینا، نہیں ہے تو نہ صحیح، کوئی ضروری نہیں کہ پہلے غسل کرو، کوئی ضروری نہیں کہ وضو کرو، کوئی ضروری نہیں کہ 2 رکعت پڑھو، یہ تو وہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہے
مسجد ہے، غسل خانہ ہے، ہم غسل کر سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہم غسل کریں، اپنے اچھی طرح بدن صاف کریں، ہم بدن پہ خوشبو لگائیں، ہم 2 چادریں باندھیں، آگے 2 رکعات پڑھیں اور اس کے بعد ہم لبیک اللہم لبیک پڑھیں۔ لیکن ہم تو جہاز میں بیٹھے ہیں، وہاں کموڈ ہے، ہمارا بندہ بیچارہ کموڈ استعمال کرنا نہیں جانتا ہے، نہ وہ وہاں پاکی حاصل کر سکتا ہے، نہ وضو کر سکتا ہے، چادریں اس کی چلو بھول گئی ہیں سامان میں، اب کیا کرے؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ جہاز میں چڑھنے کے بعد یعنی حتیٰ کہ جہاز کے میقات پہ آنے سے پہلے اگر آپ کو نہ بھی پتا ہو، یعنی آپ کی 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 2 گھنٹے جب جہاز کو اڑتے ہوئے ہو جائیں، وہی سیٹ میں بیٹھے رہیں، اسی شلوار میں بیٹھے رہیں، اپنا قمیص اتار دیں، بنیان اتار دیں، ٹوپی اتار دیں، پاؤں سے جرابیں اتار دیں، جو بوٹ ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو جوتا پہنا ہوا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں بیٹھے بیٹھے کہہ دیں لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، پڑھتے ہوئے آ جائیں، اور جب ایئرپورٹ پہ پہنچے سامان آ جائے اپنی چادریں نکال کے باندھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو دین تو اتنا آسان ہے، سارے مسلمانوں کو اتنی پریشانی۔ او جی میری بیوی نے ہوٹل میں جانے کے بعد احرام کھول دیا، بھئی عورت کا احرام ہوتا ہی نہیں تو کھول کیا دیا؟ عورت کا تو کوئی احرام نہیں ہوتا خدا کے بندے۔ یہ جو رومال باندھ دی ہیں یہ تو آپ لوگوں نے خود بدعت نکالی ہوئی ہے، شریعت کا تو کوئی حکم نہیں کہ رومال باندھے۔ جو عورت کے سر پہ دوپٹہ ہے، کپڑے ہیں، اسی میں بیٹھی ہے، لبیک اللہ لبیک بات کرو۔ اچھا بعض بیچاری ہماری بیٹیاں وہ جہالت کی وجہ سے، چونکہ اللہ کی رحمت ہے، خاوند اس سے بڑا جاہل ہے، وہ رومال جو باندھتی ہے نا جی، نماز کا وضو جو کرے مسا اس کے اوپر کرتی ہے، نماز ہی برباد۔ وہ تمہارا زخم ہو گیا، پٹی باندھی ہوئی ہے تم نے کہ نہیں کھول سکتی ہو، کھولو اس کو، بالوں پر مسا کرو۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ رومال کے اوپر مسا کرو؟ جب مسا نہیں ہوگا وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی۔ آئی عمرہ کرنے کے لیے ہے، نمازیں اس کی برباد ہو رہی ہیں، کیا ہے مسئلہ؟ پوچھا ہی نہیں، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اچھا اسی طرح حضور پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس عورت کے بال نظر آ رہے ہوں، غیر محرم کی نظر اس کے بالوں پہ پڑ جائے، اس قسم کے حالت میں عورت چلنے والی جو ہے اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اچھا عمرہ کر رہی ہے کہ لعنت لے رہی ہے؟ اور لعنت بھی مکے شریف میں، کعبے کے اندر۔ ایسے عمرے پہ آنے کا کیا فائدہ؟ اس سے بہتر ہے گھر بیٹھی رہو۔ ماشاء اللہ۔ اور آج کل تو جناب سبحان اللہ ایسی لون آئی ہے نا جی، اس کے سلوار قمیص ہے، اور میری بہن میری بیٹی طواف کر رہی ہے، جو رات کو لائٹ پڑتی ہے سامنے پورا بدن روشن ہے، ماشاء اللہ ہے کعبے شریف میں۔ انا للہ و انا الیہ۔ اس سے دیانتداری کی بات ہے، اگر آپ اپنے کپڑے نہیں بدل سکتے خدا کے لیے عمرے پہ نہ آئیں۔ اور یار فلم میں بھی ایک فلم سٹار ہوتی ہے، کوئی شوبز کی لڑکی ہوتی ہے، وہ بھی کبھی کبھی ڈرامے کے طور پہ کپڑے بدل لیتی ہے، تم خدا کے ساتھ بھی ڈرامہ کر کے کپڑے بدل دو۔ اگر آپ نے اس انداز میں عمرہ کرنا ہے اور اسی بے حیائی کے انداز میں حضور کے سامنے کھڑے ہونا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، خدا کے لیے میں درخواست کرتا ہوں بیٹی سے کہ خدا کے لیے نہ آؤ مکے میں، ہو زیادہ بہتر کہ سرخی لگی ہوئی ہو، بال ڈائی ہوں،
اور دوپٹہ جو ہے وہ بجائے سر پہ اوڑھنے کے اندر یوں کر کے ڈالا ہوا ہو، جیسے کسی زمانے میں لوگ اجرک ڈالتے تھے، ہمارے ہاں مرد ڈالا کرتے تھے، اور جناب بازو یہاں تک ہوں، کپڑے لون کے ہوں، اور محمد مدنی کے روضے پہ کھڑی ہو اور کہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ خدا کے لیے ڈرو، کہیں اسی وجہ سے اللہ نہ پکڑ لے کہ میرے محبوب کے روضے پہ آگے بے ادبی کر رہی ہے۔ میری درخواست ہے کہ اگر میری بیٹیاں چند دن کے لیے، یہ 14 دن ہے 15 دن ہے، اس میں اچھا پردہ، اچھا کپڑا، موٹا کپڑا، حجاب والا کپڑا نہیں پہن سکتی، اس سے بہتر ہے کہ عمرہ نہ کرے۔ ایک آپ کے ملک میں جب آپ چلیں گے تو زمین گواہی دے گی، ایک قیامت کے دن کعبۃ اللہ کی زمین گواہی دے گی کہ اس بیٹے اور بیٹی نے میرا حیا بھی نہیں کیا۔ اتنے گواہ نہ بنو، بہتر ہے کہ گھر بیٹھ جاؤ۔ اگر فیشن عزیز ہے تو چھوڑ دو مکہ مدینہ، اور اگر اللہ اور اللہ کا رسول عزیز ہے تو لعنت بھیجو مغربی فیشن پہ۔ پھر بی بی فاطمہ والا پردہ کرو، بی بی زینب والا پردہ کرو، بی بی سلمہ والا پردہ کرو، بی بی عائشہ والا پردہ کرو، کہ جس کو ایک ہی فکر تھا کہ یا رسول اللہ ہم جب قبروں سے اٹھیں گے تو قبرستان میں مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، یا رسول اللہ ہم اجنبی مردوں کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا عائشہ وہ دن ایسا ہوگا کہ کسی کو نظر جھکانے کی اور بدلنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی، تم کیا فکر کر رہے ہو؟ لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ تو دن ایسا ہوگا کہ آنکھیں پھٹی ہیں تو پھٹی ہیں اور جھکی ہیں تو جھکی ہیں، ترناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی وہ دن ایسا سخت ہوگا کہ دیکھیں گے کہ لوگ گویا نشے میں مدہوش کھڑے ہیں، وہ نشہ نہیں ہوگا، وہ میرے عذاب کی دہشت ہوگی۔ خدا کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پہ عمل کرنا ہے تو خدا کے لیے دین سمجھو، عمرہ کرنا ہے عمرے کو سمجھو، مدینہ منورہ جانا ہے آداب زیارت سمجھو کہ میں مدینے کیسے جاؤں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے علماء، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے، پرانے دور میں جب اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، بیر علی پہ جب جاتے تھے تو اونٹ سے بھی اتر جاتے تھے کہ اب روضہ پاک نظر آ رہا ہے، مدینے کی آگے حد آ رہی ہے، اس میں ہم سواری پہ نہ جائیں، پیدل چل کے جائیں۔ وہ تو ایسی دربار ہے نا۔ اتنے ادب سے درود پڑھتے ہوئے وضو کر کے درود پڑھتے پڑھتے مدینے میں داخل ہوتے تھے، اور آج ہم کتنی بے ادب ہیں کہ سگریٹ چل رہی ہے، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گاڑی کے اندر بھی گانے لگے ہوئے ہیں، موبائل میں بھی دھنیں لگی ہوئی ہیں، اور ہم مدینہ رسول اللہ میں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنے بڑے بڑے لوگ تھے جو اس وجہ سے نہیں آئے۔ ایک ہمارے ہاں بہت بڑے بزرگ تھے، جب ان سے کہا جاتا کہ حضرت چلیں، وہ فرماتے مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میں کون سا منہ لے کے مکے مدینے جاؤں، میں اس زبان سے کتنی گناہ کیے ہیں، کتنی جھوٹ بولے ہیں، کتنی غیبت کی ہے، ان ہونٹوں کو، ان منہ کو میں اس پتھر پہ کیسے لگاؤں گا جہاں محمد بدری نے بوسہ دیا ہو، ان پاؤں سے میں نے کتنی گناہ کیے ہیں، کتنی ظلم کیے ہیں، کتنی تشدد کیے ہیں، ان پاؤں کو لے کے میں اس جگہ کیسے گھوموں گا جہاں پھرے تھے میرے مدنی محمد مصطفیٰ۔
امام مالک رحمت اللہ علیہ جب تک زندہ رہے مدینے کی حد حرم میں کبھی سواری پہ سوار نہیں ہوتے تھے. ساتھیوں نے پوچھا حضرت تکلیف ہوتی ہے؟ فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ اس زمین پہ میرا مدنی چلا ہو اور میں اونٹ پہ بیٹھ کے یا گھوڑے پہ بیٹھ کے چلوں، مجھے ڈر آتا ہے. اور ہم نے عشق بنا دیا جھنڈیاں لگانے کا نام، شارٹ کٹ اختیار کر لیا ہے کہ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، بس میلاد کی مجلس کروا دو. ہمارے لوگوں نے جنت جانے کے راستے بنا رکھے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں، بس آیت کریمہ پڑھوا دو 1.25 لاکھ دفعہ ساری مشکلیں ٹل جائیں گی، اور جناب میلاد کرا دو تو ساری برکتیں گھر آ جائیں گی. نہ نماز پڑھو، نہ قرآن پڑھو، نہ حیا کرو، کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس حضور کی محبت ہے. دیکھو جھنڈیاں لگائیں، بتیاں جلائیں. حضور کو بھی آپ نے لیڈر سمجھا ہے، لیڈر جیسے جھنڈیوں پہ خوش ہو جاتے ہیں، حضور بھی جھنڈیاں لگانے سے خوش ہو جائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر دعویٰ کرتے ہیں محبت کا. یاد رکھو محبت نہیں، گستاخی ہے، بے ادبی ہے کہ سارا سال نماز نہ پڑھو. سب سے بڑا عاشق وہ ہے جس کی نماز نہیں چھوٹتی ہے. وہ مسجد میں آتا ہے تو پڑھتا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سب سے بڑا عاشق وہ ہے جو ہر نماز میں فرض ہے، واجب ہے، نفل ہے، تہجد ہے، بیٹھا پڑھتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ. ایک 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگاتا ہے، ایک سارا سال رات ہے دن ہے محمد پہ سلام پڑھ رہا ہے. ایمان سے کہ عاشق یہ ہے یا وہ گستاخ ہے؟ ہر نماز میں بیٹھے اللہم صلی علی محمد. کیوں؟ اس کی نماز صلاۃ و سلام درود کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی. مسجد سے نکلتا ہے تو پھر بھی سلام پڑھتا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. ہر نماز میں اقرار کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایمان سے کہ یہ عاشق ہے، یہ محبت والا ہے، یا صرف وہ بندہ ہے کہ سارا سال گناہوں میں گزرا، رشوت میں گزرا، سود میں گزرا، شراب میں گزرا، صرف جھنڈیاں لگا کے مجلس کرا دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس لیے یاد رکھیں، علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اللہ اب اجازت دے رہے ہیں ان لوگوں کو جن پہ ظلم کیا گیا ہے، جو مظلوم ہیں، جو مہجور ہیں، جو مہاجر بنے، جنہوں نے گھر چھوڑا، جن سے گھر چھڑوائے گئے، ظلم و ستم جن پہ ڈھائے گئے، ان کو اللہ اجازت دے رہے ہیں کہ اب تم بھی مقابلہ کر سکتے ہو کفر کا. اور آگے وعدہ بھی فرما رہے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، کہ اللہ ان مظلوموں کا، ان غریبوں کی مدد کرنے پہ قادر ہے. دعا کریں کہ اللہ ہماری بھی مدد فرما دے. اللہم انصرنا، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم. اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. اللہم اغفر لنا کل ذنب واحفظ عنا کل جنب وفرج عنا کل کرب. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
کہتے جی کہ جبل رحمت پہ بھی لوگوں نے رنگین اونٹ کھڑے ہیں، جھول ڈالتے ہیں، زائرین جاتے ہیں، بس بدعت ہے ساری، ایک فیشن بن گیا ہے۔ جبل رحمت پہ بھی فوٹو کھنچواتے ہیں، شیطان کے ساتھ بھی کھڑے ہو کے فوٹو کھنچواتے ہیں تاکہ پتہ لگے لوگوں کو اتنا میرا قریبی تعلق ہے شیطان کے ساتھ۔ بدعت ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے، بالکل گناہ ہے۔ جبل رحمت پہ تو چڑھنا جو ہے حج کے دنوں میں تو بدعات میں ہے، کیونکہ میرے محبوب کبھی جبل رحمت پہ نہیں چڑھے۔ جبل رحمت کے دامن میں جو پتھر ہیں کالے کالے، وہاں حضور نے اونٹنی پہ کھڑے ہو کے وقوف فرمایا، حضور پہاڑ پہ تو نہیں چڑھے، یہ تو لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے بارے میں جو روایات ہیں وہ ہے 1000 اور ایک روایت میں ہے 50,000، لیکن صحیح روایت میں 1000۔ میرا بھائی 1,00,000 یا 1,000 یہ تو ہمارا ایمان ہے، لیکن تم کیا سوچتے ہو اللہ اس مقام پہ نماز نصیب کر دے جہاں میرے مدنی نے خود پڑھی ہو، اس سے بڑی کوئی بات ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی مدینہ منورہ میں ایمان سے کہیں کون سی جگہ ہے جہاں حضور نہیں گزرے ہوں گے، صحابہ نہیں گزرے ہوں گے، اہل بیت نہیں گزرے ہوں گے، جہاں اہل اطہار نہیں گزرے ہوں گے، جہاں ازواج مطہرات امہات المومنین نہیں گزری ہوں گی۔ کسی جگہ صدیق کا سجدہ ہوگا، کسی جگہ عمر عثمان و علی کا سجدہ ہوگا، تو یہ ہماری تھوڑی خوش نصیبی ہے ہم صرف حساب ہی کرتے رہیں کہ لاکھ ملے گا یا کروڑ ملے گا، اور یہاں تو آنا ہی نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ لیکن اللہ اس جگہ کی قدر سمجھا دے۔ اگر مدینہ منورہ کی دل میں محبت ہی نہ ہو، قدر ہی نہ ہو، تو پھر کوئی کیا کرے گا؟ بہرحال 1000، مکے میں 1,00,000، وہی بات ہے۔ جمعہ کی فضیلت اور بڑھ جائے گی، جیسے مسجد کی فضیلت 25 درجے، جامع مسجد کی فضیلت 27 درجے بڑھ جائے گی۔ آدمی نے والدہ گم ہو گئی، ڈھونڈتا رہا، لیکن سر نہیں مڑایا، کپڑے پہن لیے، اور اسی حال میں اس کو پورا دن یعنی 12 گھنٹے گزر گئے، تو اب حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ وہ سر بھی منڈوائے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ بھائی کینسر میں بیمار ہے، اللہ شفا دے، اللہ سب بیماروں پہ رحم فرما دے، دعا کرو۔ اب تو میرا بھائی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسی ایسی بیماریاں آ گئی ہیں جن کا لوگ جانتے ہی نہیں، نام ہی نہیں سنا کرتے۔ علاج تو تب کریں نا، بیماری کا ڈاکٹر دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہم نے بیماری دیکھی نہیں تھی، سنی نہیں۔ اللہ پاک معاف کرے، اللہ شفا دے۔ کہتے جی کہ یہاں بھی گورنمنٹ پردے کا انتظام کروا دے، آپ تجویز لکھے نا کیسے؟ ہے نا، آپ ایک تجویز دینا، کہہ دینا آسان ہے۔ طواف میں کیا کریں؟ دیواریں لگوا دیں، عورتیں الگ مرد الگ، حجر اسود پر کیا کریں؟ تو یہ کیوں نہ ہو کہ ہم خود حیا کریں؟ ہم اگر اپنی بیٹی بہن کو سمجھا دیں کہ بھائی بغیر پردے کے طواف پہ مت جاؤ، رات کو 12 بجے کے بعد کرو، دن کو 10 بجے کے بعد کرو، رش نہیں ہوگا، آرام سے کر لو، دھکے نہ لگے، غیر مردوں کے ساتھ ہاتھ نہ لگے، اختلاط نہ ہو، بلا وجہ نہ خود اپنے آپ کو بے عزت کرو، نہ ہماری بے عزتی کا جلوس نکالو۔ یہ تو ہمارے بس میں بات ہے۔ حکومت کتنی دیواریں کھڑی کرے؟ سر جب نماز پڑھنے کا وقت ہے دیواروں کو اٹھائیں، کہہ دینا بڑا آسان ہے۔ الحمدللہ اللہ نے اس حکومت کو حرمین کی خدمت کی توفیق دی ہے۔ سارا سال لجنا اور بحث ہوتی ہے، تجاویز ہوتی ہیں، ان پہ ریسرچ ہوتی ہے، اور دیکھ نہیں رہے کہ ہر سال الحمدللہ آسانیاں کتنی بڑھتی جا رہی ہیں۔ پہلے اتنا حرم تھا؟ اسے پر بھی انتظام کریں، بتاؤ نا کیسے؟ نہ تو تم کیوں نہ ادب کرو کہ انگریز ہے، کافر ہے، یہودی ہے، وہ تو لائن نہیں توڑتا، تو مسلمان کیوں لائن توڑتے ہو؟
مجال ہے کہ وہ لائن توڑیں، امیگریشن میں جائیں، آپ جہاز پہ جائیں، کسی جگہ جائیں، اسٹور پہ جائیں، سپر مارکیٹ پہ جائیں، کسی عجائب گھر میں جائیں، میوزیم میں جائیں، لائن لگی ہے مجال ہے کوئی آدمی لائن توڑنے کی کوشش کرے۔ اچھا گاڑی چل رہی ہے نا، ان کے ٹریک ہیں بھی 1 2 3 4 5، آپ نے 60 پہ چلنا ہے اس پہ آئیں، 70 پہ چلنا ہے اس پہ آئیں، 80 پہ چلنا ہے اس پہ آئیں، 90 پہ چلنا ہے اس پہ، مثال کے طور پہ مجال ہے۔ 2 مہینے ہم نے کبھی ہارن نہیں سنا، کیوں؟ کوئی غلطی کرے تو اگلا ہارن دے، اور یہاں تو ہارن نہیں ہوتے بلکہ ڈھول بجائے جاتے ہیں، پھر بھی اگلا نہیں سنتا۔ 2 مہینے آدمی ہارن نہیں سنتا، کیوں؟ ہر آدمی اپنی لائن پہ جا رہا ہے، کسی کو ہارن دینے کی ضرورت ہی نہیں، وہ ڈسپلن توڑ ہی نہیں رہا، غلطی کر ہی نہیں رہا، تو ہارن کیوں دے؟ اچھا وہاں کوئی ہارن دے دو نا تو لوگ ایسے گھبرا جاتے ہیں جیسے کوئی حادثہ ہو گیا کہ او ہارن، دیکھو کیوں ہارن کی آواز کیسے آ گئی، اور ہم تو شوقیہ ہارن بجاتے ہیں نا، اس میں بھی پریشر ہارن رکھے ہوئے کہ جب ہارن دے محلہ اٹھ کے بیٹھ جائے۔ نہیں، اس قوم کو بس اللہ ہدایت دے سکتا ہے، یہ بگڑی قوم ہے۔ مجھے ڈاکٹروں نے ہائپرٹائٹس کی بیماری بتلائی ہے، اللہ شفا دے میرا بھائی، بس اللہ سے دعا کرو، زمزم پیو، ہر بیماری کا علاج ہے، یقین قابل ہو تو کئی کینسر اڑ گئے اور کئی سب ٹھیک ہو گئے۔ اصل بات ہے یقین پر کہ تمہارا یقین کتنا ہے اللہ کے ایمان، اللہ پہ، اللہ کے رسول کے فرمان پہ۔ کہتے جی آج وہاں حجر اسود پہ پولیس نہیں کھڑی ہوتی، نہیں پکڑتے، نہیں دھکے، تنگ آ جاتے ہیں، کیا کریں؟ لوگ بڑے ذوق شوق سے عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد ان کی طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے، وہ نکلنا چاہتے ہیں۔ صاف بات ہے، اللہ نے کھوٹا کر دیا کہ دفع ہو، صاف بات ہے، اس میں کیا ہے، واضح بات ہے۔ دیکھو نا، سونا لے جاؤ سنار کے پاس، وہ دیکھے گا پیتل ہوگا تو پھینکے گا، گئے چھوڑو جی تانبا ہے، کس نے کہا آپ کو سونا ہے؟ تو یہ تو مرکز ہدایت ہے نا، ہدی للعالمین۔ کسوٹی سے لگ گئے، کھڑے ہو گئے، دل لگ گیا، کھوٹے ہو گئے، نکل گئے۔ پیسہ لے کر حج بدل کرنا بالکل جائز ہے، نوکر ہے تمہارا جو حج بدل کرے، کیوں؟ وجہ تم حج بدل کرو، لاکھ خرچ کرو، اس کو 1000 دیتے وہ بھی تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، کیوں نہ بدل کا پیسہ لے؟ بھئی اس کی سفر ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سواری ہے، سگریٹ پینا، یہ سب چیزیں نہ جائز ہیں، سگریٹ ہو، کوئی تمباکو ہو۔ حضور پاک کے والدین کس دین پہ تھے؟ بہرحال حضور کی نبوت سے پہلے فوت ہو گئے، جو ان کی قوم کا دین اس وقت چل رہا تھا وہ بھی اسی پہ تھے۔ اگر ایک آدمی نے حلق کرنا ہو، عمرہ حلق کے بعد اسی دن عمرہ کرنا ہو، پھر بھی حلق کرانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں، سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا۔ باقی اگر کسی نے وصیت کی ہے کہ میرے لیے عمرہ کرو، ورنہ آپ اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ عورت اور مرد کی ادائیگی کے سجدے میں کیا فرق ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت اپنے بدن کو ٹانگیں ایک طرف نکال کے زیادہ سے زیادہ زمین کے ساتھ لگائے، کیونکہ شرعاً عورت کے پردے میں زیادہ ثواب ہے، اسی لیے حکم ہے کہ وہ نماز گھر میں پڑھے تو مسجد سے افضل ہے، اسی لیے حکم ہے کہ گھر کے کمرے کے اندر پڑھے تو برآمدے سے افضل ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ سجدے میں بھی، اور ایک حدیث مبارک میں بھی موجود ہے کہ اپنے بدن کو زیادہ سے زیادہ جھکائے تاکہ اس کی موومنٹ میں پیچھے والوں کی نظر نہ پڑے۔ کہتے جی کہ غض بصر کیسے کریں؟ جن کو اللہ نے توفیق دی وہ اب بھی کرتے ہیں، جن کو اللہ نے حیا دیا ہے ان کی نظریں جھک جاتی ہیں، حیا ہی نہ ہو تو کسی جگہ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی مشکل نہیں ہے مسئلہ۔ طواف اور عمرے میں غلاف کعبہ چومنے کی اجازت نہیں ہے، چومنا صرف حجر اسود کا سنت ہے۔
اگر احرام باندھتے ہوئے دھاگا احرام کا آ گیا توڑ دیا تو کیا ہو گیا؟ دھاگا توڑ دیا، کسی کا گردن تو نہیں توڑ دی، کیا ہو گیا؟ دھاگا ہے۔ دیکھو ڈرے تو دھاگے سے ڈر رہا ہے، کھائے تو سود کھاتا ہے۔ کہو میں نا اسی مسجد میں حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے تھے، حضرت عمر کے بیٹے تھے۔ اللہ اکبر، ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا کہ حضرت میں عمرے پہ آیا ہوں، میں نے احرام باندھا ہوا تھا، ایک مچھر آ کے بیٹھ گیا تو میں نے ایسے مارا، مچھر مر گیا، خون جو ہے احرام کو بھی لگا ہے اور میرے بدن کو بھی لگا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے تم یہ بتاؤ کہ آئے کہاں سے ہو؟ اس نے کہا جی میں آیا ہوں کوفے سے۔ آپ نے جو ساتھی بیٹھا تھا فرمایا اس کو کان سے پکڑ کے حرم سے باہر نکال دو۔ وہ پریشان، حضرت میں نے مسئلہ پوچھا ہے، آپ اتنے ناراض ہو گئے؟ فرمایا امام حسین کا خون پی گئے ہو، مچھر کا مسئلہ پوچھنے آئے ہو؟ ماشاء اللہ، بڑے شریف آدمی ہو گئی۔ میں نے کہا امام حسین کے خون کو ڈکار ہی نہیں دیا اور مچھر کا خون لگ گیا، مسئلہ پوچھنے آیا۔ یہ دھاگا ٹوٹ گیا جی۔